میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو وظائف پڑھتے ہیں اس میں آپ بتاتے ہیں کہ 11 ٹائمز درود شریف پڑھیں یا 12 ٹائم کرتا ہے، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا. کہ اول آخر دوشی میں بتاتا ہوں 11 دفعہ 13 دفعہ 15 دفعہ، تو کم زیادہ ہو جائے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تعداد جو ہے وہ یقینی نہیں ہے کہ اتنا ہی پڑھنا لازم ہے. اب بعض وظائف ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پابند کر دیا جاتا ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ جو ہے درود شریف آگے پیچھے جو ہے کم زیادہ ہو جائے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ مسواک کے حوالے سے، مسواک جو ہے بڑی خوبصورت چیز ہے. مسواک کے اندر جو ہے روحانی فوائد بھی ہیں اور مادی فوائد بھی ہیں، معنوی فوائد بھی ہیں. تو پہلی بات تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسواک کے استعمال کے، اول تو کسی بھی لکڑی کو استعمال کرنا یہ مسواک کہلاتا ہے، لیکن ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زیتون کی لکڑی کی مسواک کو پسند فرمایا، پیلو کی لکڑی کی مسواک کو پسند فرمایا ہے، تو اس مسواک کو کریں. مسواک کے اندر اصل میں عام طور پہ روحانی مادی فائدوں کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کے اندر دو بڑے عظیم الشان فائدے ہیں. اب وہ میڈیکل ٹرمز مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، وہ دو چیزیں ہیں جو اس مسواک کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میڈیکل ٹرم کے مطابق وہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں اور انسان کے اندر جو ہے وہ کہ ماحول کو سازگار بناتی ہیں. انسان کے اندر انزائٹی، انسان کے اندر ڈپریشن، یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن تمام بیماری کو جڑ ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے. وہ میڈیکل ٹرم کیا ہے وہ انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا. وہ دو خوبیاں اس مسواک کے اندر موجود ہوتی ہیں. آج کی میڈیکل سائنس نے گویا کہ اس کو پروف کر دیا ہے کہ یہ وہ دو چیزیں جو ہے مسواک کے اندر موجود ہوتی ہیں. ویسے اگر میڈیکل اسٹور پہ جا کے اگر وہ دوا لیں تو اس دوا کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، آرٹیفیشل بنائی جاتی ہیں، وہ اچھی بلی مہنگی ہوتی ہیں. لیکن مسواک کی ایک لکڑی جو ہے وہ $1 کی آپ کو ملتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذخیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ اصل میں وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ وہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم پہ، ظاہر پہ اور آپ کی روحانیت کے اندر اس کا پورا اثر پڑتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مسواک جو ہے تمہاری منہ کی بو کو دور کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا کا ذریعہ ہے. تو گویا کہ ایک مادی فائدہ بتا دیا منہ کی بو دور ہونا، تو روحانی فائدہ بتا دیا آخرت کا اللہ کا راضی ہو جانا. تو یہ چیز بنیادی. اس کے علاوہ بے شمار فائدے جیسے 78 فائدے آپ نے سنے، تو بالکل پرفیکٹ ہے. تو آج کل میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مسواک کے اندر جو خوبی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں. اس لیے اگر ٹوتھ برش کا آج رواج ہے، ٹوتھ برش کریں آپ دوائی لگا کے اور ٹوتھ پیسٹ لگا کے ٹوتھ برش کریں، لیکن اس کے بعد مسواک کو تبرکاً مسواک کو جو دانتوں پر مل لیا کریں، مسواک کو مل لیا کریں. یا عام دن کے اندر آپ کو صبح میں آپ نے ٹوتھ برش کی، رات میں کی، دن کے وقت میں جب وضو کیا تو آپ نے مسواک کر لی. تو مسواک کا وہ جو فائدہ ہے روحانی وہ اپنی جگہ، لیکن جو میڈیکل سائنس کی بنیاد پر جو فائدہ وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. یا آپ نے صبح کو برش کرنے کے بعد آپ مسواک بھی تبرک کے طور پہ مل لیا کریں. تو میں عام طور پہ ایسا کر لیا کرتا ہوں، تو ماشاءاللہ اس سے میں بہت بڑا فائدہ محسوس کرتا ہوں کہ میں برش کرنے کے بعد یا برش کرنے سے پہلے مسواک کر لیتا ہوں تاکہ اس کی برکت اور فائدہ حاصل کرنے کی نیت. اس کے بعد اپنے برش کر لی اور اپنی جو ہے وہ دھاگے کے ذریعے سے اپنے دانتوں کی ساری صفائی کر لی، برش کے ذریعے سارے ریزے نکال لیے، اب آپ نے برش کر لی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ روحانی اور مادی فائدے ملیں گے. اور یہ مسواک واقعی عجیب و غریب چیز ہے کہ جس کے فائدے ناقابل بیان ہیں. ماشاءاللہ. دن میں کتنی دفعہ کرنا سنت ہے؟ دن میں کتنی دفعہ کرنا سنت ہے؟ جب بھی وضو کریں. اچھا 5 ٹائم تو وضو ہے تو 5 تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب بھی موڈ ہو کر سکتے ہیں. جی. اور اگر کسی نے ایک دفعہ کر لی دن میں تو وہ کیا پوری ہو جائے گی 24 گھنٹے کے لیے؟ ماشاءاللہ.